الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ حبیبہ المصطفیٰ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج رمضان المبارک کی 8 تاریخ ہے۔ آج کے اس دن کی مناسبت سے یعنی 8 رمضان، یہ جس شخصیت کا دن ہے، یعنی جن کا یوم ولادت کا آج دن ہے، ان کے حوالے سے چند باتیں سنانا چاہوں گا۔ مسلم شریف میں ایک حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 1819 اور 1820، 21، 1818 وغیرہ، کم سے کم 10-11 احادیث مبارکہ اس مضمون پر آئی ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں، سورہ نور کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور انہیں زمین پر اپنی خلافت عطا فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ کے یوں سمجھے کہ تفسیر میں یا اس کے ضمن میں، اس کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پاک روایت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھائی اور برائی دونوں میں لوگ اہل قریش کی پیروی کریں گے، اچھائی میں اور برائی میں، اچھائی اور برائی ان دونوں کاموں میں لوگ اہل قریش کی پیروی کریں گے۔ لوگ یعنی سارے لوگ آ گئے، تمام کے تمام لوگ آئے، تمام انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہوئے میں بتاؤں کہ میری امت میں لوگ اچھائی اور برائی ان دونوں کاموں میں اہل قریش کی پیروی کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک بیان فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آگے اسی مضمون کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس اہم معاملے میں، کون سے؟ حکومت اور خلافت کے اس اہم معاملے میں قریش کے تابع ہیں، یعنی مسلمان قریش مسلمانوں کے پیچھے چلنے والے ہیں اور کافر قریش کافروں کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگ چاہے اچھا کام ہو چاہے برا کام ہو، چاہے سیدھی راہ ہو چاہے غلط راہ ہو، اہل قریش کی پیروی کریں گے۔ اہل قریش کون ہے؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کا خاندان ہے اہل قریش، خاندان قریش۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگ اہل قریش کی پیروی کریں گے، مسلمان نیک اہل قریش کی پیروی کریں گے، اور کافر جو اہل قریش ہیں مگر غلط راہ پر چلنے والے ہیں، یہ ان کی پیروی کریں گے، نیک لوگوں کی پیروی وہ نہیں کریں گے۔
تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احادیث بیان فرمائی۔ پھر اسی مضمون میں جو احادیث مبارکہ آئی ہیں اس میں 1821 نمبر ایک حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 12 خلفاؤں کے عہد تک اسلام غالب رہے گا۔ کیا؟ 12 خلفاؤں کے عہد تک اسلام غالب رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر ایک جملہ آہستہ سے ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے آگے فرمایا، وہ سب قریش میں سے ہوں گے۔ کیا فرمائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اسلام تب تک قائم و دائم رہے گا جب تک اس امت میں 12 خلفاء نہیں گزریں گے یا 12 امام نہیں گزریں گے۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نمبر 4710، یہ جو ایپ آتا ہے نا موبائل میں اسلام 360، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اس کے نمبر کے مطابق 4710 اور 4711 تک یہ حدیث ہیں۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہ اسلام اس وقت تک غالب اور محفوظ رہے گا جب تک تمہارے اندر 12 امام نہیں گزریں گے۔ اسلام میں کتنے؟ 12 امام کے گزرنے تک اسلام غالب رہے گا اور محفوظ رہے گا۔ پھر ایک حدیث میں ہے، اسلام قیامت تک دین قائم رہے گا، قیامت تک دین قائم رہے گا جب تک کہ میری امت میں اہل قریش میں 12 امام نہیں گزرتے۔ اہل قریش میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے جب تک 12 امام نہیں گزرتے تب تک دین کو کچھ نقصان نہیں ہوگا، محفوظ بھی رہے گا، سلامت بھی رہے گا اور قائم بھی رہے گا۔ مگر فرق کیا ہوگا؟ اب ماننے والوں میں فرق یہ ہوگا، اہل قریش کو ہی مانیں گے سب لوگ، اہل قریش کو ہی مانیں گے، مگر مسلمان نیک لوگ، نیک اعمال کرنے والے نیک اہل قریش کی پیروی کریں گے۔ جو نہ ماننے والے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے بغض رکھنے والے، وہ بھی اہل قریش سے ہی محبت کریں گے اور انہی کی پیروی کریں گے، مگر وہ اہل قریش وہ ہوں گے جو سیدھی راہ پر یا نیک راہ پر نہ ہوں گے۔ بالکل خلاصہ ہے مسلم شریف کے یہ احادیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی۔ اب صاف طور پر واضح ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، خاندان قریش جو مکہ میں پہلے سے موجود تھا، اسی خاندان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد ہے۔ بنو ہاشم بھی اسی میں سے ہے اور بنو امیہ بھی اسی میں سے ہے۔ اب نظر آتا ہے صاف صاف دیکھنے میں کہ اگر تاریخ پڑھی جائے تو بنی ہاشم کا جو خاندان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد سے جو چلا آیا اہل قریش، خاندان قریش، اس میں بنو ہاشم بھی ہوئے اور بنو امیہ بھی ہوئے۔ بنو ہاشم وہ ہوئے جو اہل بیت کی جو ہے نا محبت کرنے والے لوگ، جتنے بھی اہل بیت کی محبت کرنے والے جو لوگ ہیں دنیا کے اندر آج بھی، وہ سب کے سب اس خاندان قریش میں سے ان خاندان بنو ہاشم کی پیروی کرتے ہیں، انہیں مانتے ہیں۔ یہ خاندان حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتے ہوئے جو ہے نا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آیا، پھر اس کے بعد انہی کے اولاد میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر انہی کے اولاد میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ پھر وہ جو خاندان تھا بنو ہاشم کے علاوہ دوسرا بنو امیہ، وہ خاندان میں جو ہے نا مختصراً بتا دوں، اسی خاندان میں یزید آیا، اور یزید نے کیا کارنامہ دکھایا وہ ہم سب کو بہتر معلوم ہے۔ تو یہ دو خاندان ایسے چلے، یہ اہل قریش خاندان میں ایک بنو ہاشم، ایک بنو امیہ، یا یوں کہیں کہ یہ چلتے چلتے اب اس امت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں ایک خاندان حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد کا ہے، جنہیں ہم اہل بیت کہتے ہیں، سید کہتے ہیں۔ مولا علیہ السلام اور سیدہ کائنات کی اولاد ہے، اور یہ خاندان اہل قریش کا ہی، جسے بنو امیہ کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے کافی لوگوں کو، کافی اہل بیت کو تکلیفیں پہنچائی، کئی اماموں کو جو ہے نا وقت کے سرداران کو، پیشوا کو، اہل بیت کے اماموں کو زہر دیا اور انہیں شہید کروایا۔
اب یہ دو باقاعدہ ضابطے ہیں. کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا تھا؟ اسلام تب تک محفوظ رہے گا، یعنی قیامت تک دین محفوظ بھی رہے گا، قائم بھی رہے گا اور غالب بھی رہے گا. کب تک؟ جب تک اس امت میں اہل قریش میں سے 12 امام نہ گزرتے. 12 اماموں کے آنے تک اسلام غالب رہے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق، اس پیشن گوئی کے مطابق، اسلام کے اندر 12 امام جو گزرنے والے تھے، ان میں کئی لوگوں نے الگ الگ باتیں بتائی، مگر جس پر اجماع ہے علماء اہل سنت کا اور دیگر اماموں کا اور تمام مومنین کا جو اجماع ہے، اس کے مطابق اب تک 11 امام اسلام کے اندر گزر چکے ہیں. کتنے گزرے ہیں؟ 11 امام گزر چکے ہیں. اب آخری جو ہیں آنے والے ہیں، اور وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں، جو ان 12 اماموں کے اندر ان کا شمار ہے. جب وہ آ جائیں گے تو تب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی تکمیل ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ اسلام اس وقت تک محفوظ رہے گا، قائم رہے گا اور غالب رہے گا جب تک اس امت میں خاندان اہل قریش میں سے 12 امام نہ گزریں گے. تو ان کے آنے کے بعد 12 اماموں کی تکمیل ہوگی، اس وقت تک اسلام قائم رہے گا، اس کے بعد اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا. تو اب میں جو آج بیان کرنے جا رہا ہوں، انہی 12 اماموں میں سے ایک ہستی ہے جن کا آج یوم ولادت ہے. یوم ولادت ہے. ان کا نام ہے حضرت امام عبداللہ حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کون ہے؟ حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ اہل بیت کے اماموں میں ان کا 11واں نمبر ہے. یوں کہہ لیں کہ جتنے بھی امام اب تک گزرے ان میں آخری نمبر ان کا ہے، اب تک جو آ کر دنیا میں چلے گئے ان میں سے. تو حضرت مولا علی علیہ السلام، پھر حضرت امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، پھر امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی کے بعد میں ان کا نمبر ہے امام حسن عسکری علیہ السلام. یہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام. تو آج ان کا یوم ولادت ہے. آپ کی ولادت ہوئی تھی 8 رمضان المبارک کو 231 ہجری میں، جمعہ کے دن تہجد کے وقت مدینہ منورہ میں آپ تولد ہوئے تھے، امام حسن عسکری علیہ السلام. اور آپ کا وصال بھی 8 تاریخ کو ہی ہوا. 8 تاریخ کو ربیع الاول کا مہینہ تھا، 260 ہجری جمعہ کے دن مرتبہ جبروت میں آپ نے وفات پائی. انہیں زہر دے کر شہید کیا گیا. ان کی عمر تھی 29 سال آپ نے عمر پائی بڑی جوانی کے اندر. یہ جتنے بھی امامین گزرے ہیں، جو ہی کربلا کے بعد میں بنو امیہ کے ہاتھ میں حکومت چلی گئی تو ان لوگوں نے طرح طرح کی تکلیفیں دے دے کر ان اماموں کو، کسی کو 30 سال میں، کسی کو 35 سال میں، کسی کو 40 سال کے اندر، اس طرح کم سنی کی عمر میں ہی جو ہے نا ان کو نوجوانی کے عالم میں انہیں قید خانے میں رکھ کر طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا کر بڑی جوانی میں ان لوگوں نے دھوکے سے زہر دے کر انہیں شہید کروایا بنو امیہ کے لوگوں نے. تو وہ روش آج تک چلی آ رہی ہے. جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ میری امت میں اور خاندان اہل قریش میں 12 امام گزریں گے. ان کے گزر جانے تک اسلام باقی رہے گا، اور اچھائی اور برائی میں لوگ اہل قریش کی پیروی کریں گے. کیا؟ یہ 2 چیزیں ہیں، ایک اچھائی ایک برائی. ان دونوں چیزوں میں لوگ اہل قریش کی پیروی کریں گے. مسلمان نیک اہل قریش کی پیروی کریں گے، اور جو منکرین ہیں، انکار کرنے والے ہیں، وہ غلط راہ پر چلنے والوں کی اہل قریش کی پیروی کریں گے. جو خاندان قریش، جس کی تفصیل میں نے بتائی شروع میں کہ قریش خاندان میں کس طرح 2 شاخیں نکلی اور کس طرح لوگ پیروی کرتے آ رہے ہیں. یہی فرق ہے کہ اہل بیت کے ماننے والے، 12 اماموں کو ماننے والے، ان لوگوں کی جو ہے نا محبت اور ان کی پیروی کچھ الگ نظر آتی، اور ان کو نہ ماننے والے ہیں، ان سے بغض رکھنے والے ہیں، ان کا طور طریقہ کچھ الگ نظر آتا. جو بھی ہے، ہم
یہ بڑے شان سے اور بڑے ادب سے اور فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان میں چنا ہے جو خاندان قریش کے اہل حق کی پیروی کرنے والوں میں سے، اہل حق کی پیروی کرنے والوں میں سے۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت میں لوگ دو طرح کے لوگوں کی پیروی کریں گے، اہل قریش ہی کی پیروی کریں گے، چاہے وہ بنو امیہ ہو یا بنو ہاشم ہو، چاہے وہ اہل بیت کو چاہنے والے ہو یا اہل بیت کے منکرین ہو، دو ہی طرح کے لوگ ہوں گے، دو ہی طرح کے لوگ اہل قریش کی پیروی کریں گے۔ مگر اہل قریش میں دونوں ہوں گے اہل قریش، مگر اہل قریش میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک اچھائی کے راستے پر چلنے والے، ایک غلط راہ پر چلنے والے۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں کی پیروی والا ذہن اور ان لوگوں سے محبت کرنے والا دل و دماغ عطا فرمایا۔ کہ اب امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں کچھ سناؤں کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی ولادت بھی 8 رمضان کو ہوئی اور وصال 8 ربیع الاول کو ہوا، اور جب آپ کی خلافت کا وقت آیا تو آپ نے اپنے والد ماجد امام محمد علی نقی علیہ السلام سے خلافت جو پائی وہ بھی 8 تاریخ کو ہی پائی، 8 جمادی الاخر 254 ہجری میں بدھ کے روز آپ نے بغداد شریف کے اندر اپنے والد ماجد امام محمد علی نقی علیہ السلام سے خلافت سجادگی پائی تھی، خلافت سجادگی آپ نے پائی تھی۔ تو اس حوالے سے میری 2 یا 3 نشستیں تقریریں جو ہے نا یوٹیوب پر موجود ہیں کہ خلافت سجادی کیا ہے، یہ کس طرح چلی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں خلافت حق کس طرح چلی، اور 12 امام کون کون ہوئے، کسے کسے کب کب خلافت ملی، کس طرح خلافت ملی، اس کے اوپر پورا تذکرہ ہے۔ جسے سنا ہے وہ پوری سیریز اگر سن لے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں نے ترتیب وار بیان کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خلافت کس طرح صحابہ اکرام کو پہنچائے، پھر اس صحابہ اکرام کی چین میں کس طرح ایک کے بعد دیگرے امامین آتے گئے، اور کس طرح ان اماموں کو ایک کے بعد دیگرے خلافت ملتی گئی۔ وقت جو ہے نا بالکل کم ہے، بیان دیر سے شروع ہوا، اب تھوڑا 1-2 برکت کے واسطے آپ کے واقعی باتیں بتا کر جو ہے نا بیان کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں، آپ نے شواہد النبوت میں لکھا ہے کہ ایک دن حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، آپ کے سامنے ایک خوبصورت جوان آیا، ایک خوبصورت نوجوان آیا جو یمنی نظر آتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا وہ سنگ پارا نکال جس پر ہمارے آبا و اجداد کی مہریں ہیں، یعنی پتھر، اس کے پاس، وہ نوجوان کے پاس ایک پتھر تھا۔ جیسا ہی آپ مجلس میں ہیں، اچانک ایک نوجوان یمنی شکل والا، صورت والا خوبصورت جوان ان کے سامنے آیا مجلس میں۔ اس جوان کو دیکھتے ہی آپ فرمائے کہ بیٹا تیرے پاس جو پتھر ہے وہ نکال، اس کے اوپر ہمارے آبا و اجداد کی مہریں لگی ہوئی۔ جیسا ہی وہ جوان یہ سنا تو حیران ہوا، اور اس نے اپنے پاس سے ایک پتھر نکال کر امام حسن عسکری علیہ السلام کے خدمت میں پیش کیا۔ جب پیش کیا تو آپ نے اپنی مہر نکالی، جو مہر لگاتے تھے نا، انگوٹھی سے نشان لگاتے تھے، سگنیچر کرتے تھے، مہر نکال کر اس پتھر پر لگائی۔ تو فرمایا جاتا ہے جیسے ہی آپ نے اپنی انگوٹھی، اپنی مہر اس پتھر کے اوپر لگائی تو لگاتے ہی اس پتھر کے اوپر ابو الحسن بن علی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا، آپ علیہ السلام کا نام جو ہے نا وہاں اس پتھر کے اوپر نصب ہوا، جذب ہوا۔ جیسا ہی وہ نصب ہوا تو لوگ دیکھ کر اس نقش کو حیران ہو گئے۔ پتھر آپ کے ہاتھ رکھتے ہی، مہر رکھتے ہی، وہ ایسا پگھل کر اس نقش کو اپنے اندر لے لیا جیسے موم کے اوپر نقش لگتا ہے۔ وہ تھا تو پتھر، مگر آپ کے ہاتھ رکھتے ہی وہ موم کی طرح بن گیا، اور آپ کی سگنیچر جو ہے نا، آپ کا نقش، آپ کا مہر کا نقش جو ہے نا اس پر چسپاں ہو گیا۔ تب یہ چسپاں کر کے امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو نوجوان آیا ہے یہ مجمع ابن سلط بن عقبہ بن سمعان ابن خانم بن ام خانم کا لڑکا ہے۔ کیا فرمائے؟ یہ ام خانم کا لڑکا ہے، اور یہ جو پتھر لایا ہے یہ ان کے خاندان کی ایک عورت کے پاس تھا، ان کے خاندان کی ایک عورت کے پاس تھا۔ وہ وہاں سے چلتے چلتے اس کی ماں ام خانم تک پہنچا تھا۔ وہ عورت یہ کام کرتی تھی کہ جو ہی امت میں
کوئی امامت کا دعویٰ کرتا تھا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے نا، میری امت میں اہل قریش کی جو ہے نا پیروی کرنے والے لوگ دو طرح کے ہوں گے، دو طرح کی پیروی کریں گے، سب کے سب اہل قریش کی پیروی کرنے والے، مگر اہل قریش میں غلط بھی ہیں صحیح بھی ہیں، غلط لوگ غلط کی پیروی کریں گے، صحیح لوگ صحیح لوگوں کی پیروی کریں گے۔ جب کربلا ہو گیا تھا تو ہر کوئی دعویٰ کرنے لگا تھا، ہر کوئی الگ الگ طرح طرح کا دعویٰ کرنے لگا تھا، تو کئی لوگ جو ہے نا جبرن حکومت حاصل کر کے خلافت ہماری، ہماری حکومت، ہماری امامت، یہ بھی اعلان میں لگے تھے۔ تو یہ آزمانے کے واسطے وہ عورت کیا کرتی تھی، کون حق پر ہے اور خلافت حق کس کو ہے، اور اس زمانے کا امام وقت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے اندر 12 امام گزریں گے، ان کی وجہ سے اسلام قائم دائم رہے گا، محفوظ رہے گا، تو وہ امام برحق کون ہے، یہ آزمانے کے واسطے وہ عورت کیا کرتی تھی، جو ہی کوئی بندہ امامت کا دعویٰ کرتا تھا تو وہ پتھر لے کر اس کے پاس جاتی تھی، عورت جانے کے بعد ان سے کہتی تھی کہ اگر تم وقت کے امام ہو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اگر تم ہی ان میں سے ہو، ان 12 اماموں میں سے، تو اپنا مہر جو ہے نا اس پر لگاؤ پتھر پر۔ تو جو ہی وہ پتھر پر اپنا مہر لگاتے تھے تو وہ پتھر پگھل کر جو ہے نا موم کی طرح وہ نقش کو جو ہے نا بنا لیتا تھا ان کے نام کی، تو وہ نقوش کئی اماموں کے اس پتھر کے اوپر تھے۔ اگر وہ حق پر نہ ہوتا، جھوٹا دعوے دار ہوتا تو وہ پتھر جذب نہ ہوتا اور وہ نقش اس پر نہ آتا تھا، وہ عورت کا طریقہ تھا۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے خاندان کی ایک عورت کا یہ کردار تھا، اس کا معمول تھا کہ جو ہی کوئی امامت کا دعویٰ کرتا تو یہ اس پتھر کو لے کر وہ عورت اس کے پاس چلی جاتی اور اس کو اس پر اپنی مہر لگانے کے لیے کہتی، اگر وہ حق پر ہوتا تبھی اس پتھر پر مہر لگتی، ورنہ نہ لگتی۔ تو یہ سناتے ہی امام حسن عسکری اسلام جیسا یہ بتائے تو وہ نوجوان بھی حیران ہوا اور تمام مجلس والے حیران ہوئے کہ مہر جو ہے نا پتھر پر کیسے چسپاں ہو گئی۔ جب وہ جوان اٹھ کر چلنے لگا تو لوگوں نے اسے روک کر پوچھا کہ اے جوان، کیا تو پہلے سے ان کو پہچانتا تھا؟ حسن عسکری کو علیہ السلام یہی وقت کے امام ہیں، یہ حسن عسکری ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے، کیا انہیں پہچانتا تھا؟ تو نوجوان بولتا ہے کہ نہیں، میں انہیں پہچانتا تو نہیں تھا، مگر مجھے ان کی تلاش تھی کہ وقت کا امام ہے، کوئی ہے، اور میں اسے ملوں، ملاقات کروں، اور اس طرح جو ہے نا میری ماں کے معمول کے، ہمارے خاندان والوں کے معمول کے مطابق اس پتھر پر ان کا نقش لے لوں۔ اس میں انتظار میں تھا کہ اچانک جو ہے نا آج میرے پاس ایک خوبصورت نوجوان تشریف لایا اور میں بیٹھا تھا گھر میں، وہ جوان آ کر بولنے لگا کہ چل اٹھ میرے ساتھ چل، آج ایک ہستی کو تجھے ملاتا ہوں۔ جیسا ہی میں اس کے ساتھ آیا، مجلس میں آ کر جو ہی یہاں ٹھہرا تو میں امام کو دیکھ کر میں پوچھنے والا تھا کہ کاش یہ کون ہے، یہ مجھے خبر لگ جائے۔ جو ہی وہ نوجوان بول رہا ہے، میں جو ہے نا جیسا ہی مجلس میں آیا میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ میں کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ کون ہے، یہ شخصیت کون ہے جو بیٹھی ہے۔ جیسا ہی میں یہ سوچ رہا تھا تو اس وقت اچانک امام نے خود مجھے بلایا اور میرے پاس موجود اس پتھر کی نشاندہی کروائی اور نکال کر اس پر اپنی مہر لگائی۔ تو وہ فرماتا ہے کہ ہمارے خاندان میں جتنے بھی لوگوں نے اس پتھر پر نقش لیا ہے اور جس کا نقش اس پر نصب ہوا ہے، وہی اس زمانے کے امام برحق ہیں۔ یہ کہہ کر جب وہ شخص مجلس سے جانے لگا تو قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 34 کا حصہ جو ہے نا اس نے تلاوت کرتا ہوا اس مجلس سے چلا گیا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم، یعنی یہ ایک ہی نسل سے ہے، ان میں بعض کی اولاد ہیں، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے وہ شخص جو ہے نا وہاں سے چلا گیا۔ اب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شان اگر بیان کرتے بیٹھے تو بڑا لمبا مضمون ہے، طویل مضمون ہے۔ میں پچھلے سال بھی جب ان کے ولادت کا دن آیا تھا تو اس وقت بھی میں ان کے حوالے سے بیانات کیا تھا، وہ بیانات یوٹیوب پر موجود ہیں۔ آج جو ہے نا تو اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے میں تھوڑی بات سنایا۔ آخری جو ہے نا ایک واقعہ آپ کے بچپن کا سنا کر جو ہے نا تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ علامہ ابن حجر مکی
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد میں سب سے زیادہ اجل و عرفہ، اعلیٰ و افضل شخصیت تھے۔ آپ کے اولاد میں سب سے اچھے علم رکھنے والے اور باہوش اور عرفہ و اعلیٰ اور افضل ترین شخصیت آپ تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن امام حسن عسکری علیہ السلام، آپ کے بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ دیکھیں اہل بیت کو زندگیاں کم ملی، کم عمروں میں جو ہے نا تھوڑا تھوڑا وقفہ انہوں امامت کر کے چلے گئے۔ دشمن جو ہے نا انہیں زہر دے کر جتنا جلدی ہو سکے دنیا سے جو ہے نا ختم کرنے کی جو ہے نا مٹانے کی کوشش کرتے رہے، مگر اللہ تعالیٰ اتنے کم عرصے میں اتنے کم پیریڈ میں ایسے ایسے علوم سے آپ کو نوازا تھا اور ایسا ایسا ذہن اور ایسا ایسا فہم آپ کو عطا کیا تھا اہل بیت اطہار کے اماموں کو، جسے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ واقعات علماء کرام بیان کرتے ہیں، مگر کون سا واقعہ کس کا کیسا وہ جو ہے نا برابر نام کھل کر سامنے نہیں آتا۔ مگر یہ واقعہ آپ نے سنا تو ہے، مگر دیکھیں یہ کس کا ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کے بچپن میں جو واقعہ پیش آیا تھا۔ فرماتے ہیں حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر علماء اہل سنت نے بیان فرمایا کتابوں میں، امام حسن عسکری علیہ السلام بچپن میں تھے، ابھی کم سنی کی عمر تھی، ایک جگہ آپ کھڑے ہو کر کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے اور آپ کھڑے ہو کر بچوں کو دیکھ رہے تھے اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اتفاق سے وہاں پر اس وقت حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا گزر ہوا۔ جب بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ منظر دیکھے کہ تمام بچے کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ ہے خوبصورت یہ بازو کھڑا ہے اور ان بچوں کو دیکھ کر رو رہا ہے، تو آپ اس کے قریب گئے، اس بچے کے، یعنی وہ کون تھے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام تھے جو بچپن میں تھے۔ جب گئے، جب وہ بچہ رو رہا ہے تو دیکھے اس کے قریب گئے، جا کر حضرت بہلول دانا بولتے ہیں کہ اے بیٹا یہ تمام بچے کھیل رہے ہیں اور تو یہاں کھڑا ہو کر رو رہا ہے، میں سمجھ گیا کہ تیرے پاس ان کے جیسے کھلونے نہیں ہیں، اس واسطے تو رو رہا ہے، رک میں تجھے بازار سے کھلونا لا کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر جب بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے نکلے تو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام جو چھوٹے بچے ہیں آپ کو روک لیتے ہیں، روک کر فرماتے ہیں اے بابا جان میں اس واسطے نہیں رو رہا کہ میرے پاس کھلونا نہیں ہے، اس واسطے نہیں رو رہا، میرے رونے کا مقصد الگ ہے، اور یہ بات بھی سن لو ہم اس واسطے نہیں پیدا کیے گئے کہ تاکہ ہم فضول کاموں میں اور کھیل کود میں پڑ جائیں، ہم کھیلنے کودنے کے واسطے پیدا نہیں ہوئے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک چھوٹا بچہ ہے اور کسے سکھا کسے رہا ہے؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو وقت کے بڑے ولی اللہ تھے۔ کیا فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کھیلنے کودنے کے واسطے بے مقصد پیدا نہیں ہوئے۔ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیران ہوئے آپ کی بات سن کر۔ آپ پوچھتے ہیں کہ بیٹا اتنی کم سنی کی عمر میں، اتنی کم عمر میں ابھی بچے ہو، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ غرض خلقت علم و عبادت کے لیے ہے؟ غرض خلقت علم و عبادت کے لیے ہے، یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ صرف کھیلنے اور کودنے کے لیے ہمیں پیدا نہیں ہوئے، یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو آپ نے جو ہے نا اتنے کم سنی بچپن کی حالت میں قرآن پاک کی آیت سنائی۔ کون سی؟ یہ سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 115 ہے، اس کا حصہ جو ہے نا آپ نے تلاوت کر کے بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پوچھا ہے بندوں سے، کیا تم نے یہ خیال کر لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ اے انسان تو کیا سمجھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے اس کے اندر قرآن پاک میں، تو کیا سمجھتا ہے؟ کیا تجھے یوں ہی پیدا کیا گیا ہے بنا مقصد کے، بنا کوئی ریزن کے تجھے یوں ہی پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا۔ تو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بہلول دانا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ پوچھا ہے بندوں سے، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ الٹا ان کو پوچھے کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے ہم سے کہ ہم بے مقصد نہیں پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ایک مقصد ہے، ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں تاکہ علم حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، علم حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں، اس مقصد کے واسطے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو بولتے ہیں کہ اگر بیٹا یہ سب تو ٹھیک ہے، مگر تمہیں اس کی فکر کرنے کی اب سے کیا ضرورت ہے؟ اب سے اس کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تم بچے ہو، ابھی تم چھوٹے بچے ہو، فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت اے بابا جان
میں اپنے والدہ کو روزانہ دیکھتا ہوں، جب وہ چولہا سلگاتی ہے تو بڑی لکڑیوں کو سلگانے کے واسطے چھوٹے چھوٹے لکڑیاں استعمال کرتی ہیں۔ کیا یہ واقعہ ہم نے سنا ہے، مگر یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے جملہ ہے، یہ جملے امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ میری والدہ کو میں نے دیکھا ہے وہ بڑی لکڑیوں کو سلگانے کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے استعمال کرتی ہے۔ میں ابھی بچہ ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا تو میرے پاس نہ کچھ اعمال ہیں، نہ عبادت ہے، نہ نیکیاں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے ایندھن کو سلگانے کے واسطے اگر ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو استعمال کیا تو میں کیا کروں؟ یہ سوچ کر میں رو رہا تھا، میں سوچ کر رو رہا تھا، یہ دیکھ رہا تھا کہ بچے جو ہے نا بے فکر کھیل کود میں لگے ہیں، مگر مجھے یہ فکر ہے کہ ہمارا کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی فکر عنایت عطا فرمائی تھی اولیاء اللہ کو، اور خاص 12 امام جو گزرے ہیں اس امت کے اندر، اماموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ زندگیاں کم تھیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ دشمنان اسلام، یہ دشمنان اہل بیت جلد سے جلد انہیں زہر وغیرہ دے کر شہید کریں، تو اللہ تعالیٰ بچپن سے ہی ماں پیٹ سے ہی ایسے علوم سے نواز کر جو ہے نا انہیں پیدا فرمایا تھا۔ جو بھی ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان 12 اماموں کا فیض ہمیں عنایت عطا فرمائے، اور اپنے آپ پر سب سے پہلے یہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان اماموں کو ماننے والا ہمیں بنایا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے آج کے دور میں، کیونکہ لوگ اہل قریش کی ہی پیروی کریں گے۔ یہ حدیث جب میں پہلی مرتبہ پڑھا تو بار بار پڑھتے رہا، کیونکہ 8 سے 10 یا 11 حدیثیں ہیں اس مضمون کے اوپر، سرکار الگ الگ جملوں سے ارشاد فرمائے ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہیں، لوگ میری امت کے اندر اہل قریش کی ہی پیروی کرنے والے، کیا فرمائے؟ لوگ میری امت میں اہل قریش ہی کی پیروی کرنے والے، مگر نیک اہل قریش کی پیروی نیک لوگ کریں گے اور غلط والوں کی پیروی غلط لوگ کریں گے۔ تو ہے کہ نا، اسی طرح سے 2 شاخیں ہیں، اہل قریش کی ہی پیروی کرنے والے مسلمان پورے کے پورے کسے مانتا ہے؟ کون بنو امیہ کی شاخ کو مانتا ہے، کون اہل بیت اطہار کی شاخ کو مانتا ہے۔ تو اہل بیت اطہار کی شاخ میں 12 امامین گزریں گے، اس وقت تک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام زندہ بھی رہے گا، محفوظ بھی رہے گا، غالب بھی رہے گا، قائم بھی رہے گا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان اماموں کو ماننے والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت تک اس پر قائم رہنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس پر قائم رہنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔